رات گہری ہو چکی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سا سانس لے رہی تھی۔ ایک پرانا سا مکان تھا جس کی دیواروں پر پودے اگائے تھے۔ اس مکان میں ایک خاندان رہتا تھا۔ خاندان کے سربراہ کا نام تھا حسین۔ حسین ایک بہادر آدمی تھا، لیکن اس کی بیوی زلیخا بہت ڈرپوک تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے تو زلیخا نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ زلیخا بہت ڈر گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور اسے آواز کے بارے میں بتایا۔ حسین نے اپنی ہوٹل کے کمرے سے آواز کے بارے میں بتایا، تلوار اٹھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ حسین نے اپنی تلوار ہلائی اور کمرے میں دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک سرد ہوا چلی اور پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت خوفناک تھی۔ آواز کہہ رہی تھی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ زلیخا بہت ڈر گئی۔ وہ اپنے شوہر کے پیچھے چھپ گئی۔ حسین نے اپنی تلوار مزید سخت کر لی، لیکن پھر آواز دوبارہ سنائی دی۔ آواز کہہ رہی تھی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حسین نے اپنی تلوار نیچے رکھ دی۔ اس نے آواز سے کہا، ہے تم کون ہو؟ آواز نے جواب دیا، میں اس مکان کی روح ہوں، میں یہاں بہت سالوں سے رہ رہی ہوں، میں اکیلی ہوں، مجھے کسی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ آواز سے کہا، تمہیں یہاں کیوں رہنا پڑتا ہے؟ آواز نے جواب دیا، میں یہاں مر گئی تھی، مجھے یہاں دفن کیا گیا تھا، لیکن میں مرنے کے بعد بھی یہاں رہی۔ حسین نے آواز سے کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ آواز نے جواب دیا، مجھے صرف کسی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حسین نے اپنی بیوی سے کہا، تم ڈرو نہیں، یہ روح ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ زلیخا ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے شوہر کی بات ہی کی ہوئی تھی، مانی۔ اس کے بعد ہر رات وہ عجیب سی آواز آتی تھی، لیکن اب حسین اور زلیخا اس آواز سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ روح انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک رات جب آواز آئی تو حسین نے آواز سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ آواز نے جواب دیا، میرا نام جوری ہے۔ اس کے بعد حسین اور زلیخا نے روح کا نام جوری رکھ دیا۔ جوری ہر رات آتی تھی اور حسین اور زلیخا سے بات کرتی تھی۔ وہ انہیں کہانیاں سناتی تھی اور انہیں گانے گاتی تھی۔ حسین اور زلیخا نے جوری کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا، اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ جوری سے نہیں ڈرتے تھے، وہ جوری کے ساتھ خوش تھے۔ ایک دن حسین اور زلیخا نے فیصلہ کیا کہ وہ جوری کو آرام دیں گے۔ انہوں نے جوری ہمارے ساتھ خوش تھے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پھر انہوں نے جوری کو اس مکان میں منتقل کر دیا۔ جوری بہت خوش ہوئی۔ اس نے حسین اور زلیخا کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد حسین اور زلیخا کو کبھی بھی جوری کی آواز نہیں سنائی دی، لیکن وہ جوری کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ جوری کو ہمیشہ یاد کرتے رہے۔